ایک سوال نامہ ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں ایک مرزائی سے بات ہوئی تو اس نے دوران گفتگو حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بحث چھیڑی اور کہا کہ ابن تیمیہ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وفات عیسیٰ کی قائل ہیں. تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور کیا مرزائی کتب میں اس بات کی تصریح موجود بھی ہے؟ برائے کرم مسئلے کا حل مطلوب اور درکار ہے. عادل صاحب. میں نے اس سے قبل بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس وقت ان ساتھی کو جو ہے یہ سوال اس وجہ سے درپیش آیا اور یہ سوال لکھنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کیونکہ اس ہفتہ وار سبق کے اندر انہوں نے یقیناً شرکت کی ہے، لیکن یہ شرکت جو ہے کچھ دیر بعد ہوئی ہے. اسی لیے میں نے پہلے ہی درس کے اندر یہ بات آپ لوگوں سے عرض کر رکھی تھی کہ آپ لوگ وقت پہ آنے کا بہت زیادہ لحاظ کریں، کیونکہ کبھی انسان موضوع سے متعلق بات پہلے ہی کہہ دیتا ہے، بعد میں اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور جو احباب بعد میں چلے آتے ہیں انہوں نے چونکہ پہلی بات نہیں سنی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو دوبارہ جو ہے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو عزیزم عادل صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک مرزائی سے ان کی بات ہوئی ہے اور دوران گفتگو اس مرزائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کی زندگی اور ان کی وفات، اسی طریقے سے ان کا آسمان پہ جانا یا آسمان سے اترنا، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ابتدا ہی سے قائم اور رائج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ بلایا ہے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ کا نزول اور اللہ تعالیٰ ان کو قرب قیامت میں، قیامت کے قریب اور قیامت سے پہلے آسمان سے اتاریں گے. مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں اس عقیدے سے متعلق لکھتے ہیں کہ براہین احمدیہ کے اندر میں بار بار اس چیز کو دہراتا رہا کہ میرا عقیدہ بھی پہلے یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ حیات اور زندہ ہے اور قیامت کے نزدیک اور قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا. لیکن بعد میں مرزا غلام قادیانی اس عقیدے سے مکر گئے. ایک بات تو آپ لوگ ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ عقیدے کے اندر نہ رد و بدل ہوتا ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے، بدلاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کمی زیادتی اور اضافہ، تبدیلی اور تبدل و تغیر جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے وہ اعمال کے اندر ہوتا ہے، عقیدے کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو مرزا غلام قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے میرا عقیدہ تھا اور بعد میں نے اس عقیدے کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب جو ہے، اور آگے جا کے ایک کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہے. اور ان کے بیٹے مرزا بشیر بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ گرچہ مشرکانہ عقیدہ ہے لیکن اس عقیدے کے قائلین کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں. عقیدہ تو شرک ہے لیکن اس عقیدے کے حاملین اور قائلین و فائلین کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو بات ان کی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی پہلے اس عقیدے پہ تھے، یعنی کہ ان کے فتویٰ کے اعتبار سے وہ پہلے مشرک تھے، بعد میں انکار کیا اور انکار کو وہ ایمان سمجھتے ہیں اور بعد میں مومن ہوا. اس کا مطلب پہلے مشرک تھے اور بعد میں مومن ہوئے. اور یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، اول سے لے کر انتہا تک وہ ہمیشہ مومن ہی رہتا ہے. الیاذ باللہ نبی کبھی کافر اور مشرک نہیں ہوا کرتا ہے. تو اس بات کے حوالے سے بھی عوام یہ جان سکتی ہے کہ مرزا قادیانی کی حیثیت کیا ہے جو جائے کہ اس کو نبی مان لیا جائے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سائل نے اس وقت جو سوال نامہ پیش کیا ہے کہ مرزائیوں کی ایک عادت جو ہے وہ مسلمانوں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں.
لیکن ایک بات یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتب کے اندر روحانی خزائن کے اندر اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ یہ کوئی ایسا عقیدہ اور مسئلہ نہیں ہے جس کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا جائے، لہذا مرزائیوں کو کم از کم اپنے اس مذمومہ اور من گڑت اور جعلی نبی کی بات پر ہی عمل کر لینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس بات اور اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں تو میں عرض یہ کرنا بڑا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب بھی مرزائیوں سے بات ہو جائے پہلے تو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے اس چیز کا اہتمام اس وجہ سے کہ آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگ مرزائیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا گمبھیر اور خطرناک فتنہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ایک موضوع پر بات کرنا آپ کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ آپ مرزا قادیانی کی سیرت پہ بات کریں، مرزا قادیانی کی سیرت پہ آپ بات کریں، کیونکہ یہ جو عقیدے مرزائیوں نے بنا رکھے ہیں مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے، لہٰذا جب مرزا قادیانی کی ذات کو ہی زیر بحث لایا جائے گا اس کے بعد ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تو یہ جو سوال نامہ ہے کہ کیا حضرت ابن تیمیہ الحرانی، ابن تیمیہ علیہ رحمہ یہ بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے، گرچہ ان کے اندر بہت تفردات بھی موجود تھے جس پر علماء اپنے وقت کے اندر ان سے کچھ نالاب بھی تھے، لیکن بہرحال علم کے اندر ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرفہ ہے، یہ بات تو علماء نے ہی بیان کر رکھی ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی کتاب جو ہے، ان کی ایک کتاب ہے کتاب البریہ، میں چونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ عزیز جو ہے بعد میں آ چکے ہیں اس وجہ سے ان کے سامنے بات نہ رہی، تو مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے کتاب البریہ۔ یہ کتاب البریہ روحانی خزائن کے جلد 13 اور صفحہ نمبر 221 مرزا قادیانی کی یہ کتاب ہے، کتاب البریہ ہے۔ اس کتاب البریہ کے صفحہ 203 پہ اور روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر جو ہے 221، یہ ہے کتاب البریہ۔ یہ چونکہ مرزا غلام قادیانی کی بہت ساری کتابیں جو ہے روحانی خزائن کا ایک مجموعہ ہے، اسی کے اندر ان تمام کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے صفحہ 203 پہ ہے، یہ جو خط کشیدہ عبارت ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ کون کون لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے قائل ہے۔ تو بہرحال فرضی طور پر مرزا قادیانی نے بہت سارے لوگوں کے نام بیان کیے ہیں، گرچہ وہ سب الزام ہیں اور جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام انہوں نے حضرت ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے قائل ہیں۔ یہ عبارت جو ہے یہاں سے لے کر یہ عبارت جو چلتی ہے بالکل نیچے والی سطر تک، یہاں تک جو ہے مرزا قادیانی نے چند علماء کا نام پیش کیا ہے کہ وہ علماء جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اور وفات کے قائل ہیں۔ لہذا جب وہ لوگ موت اور وفات کے قائل ہے تو بقول مرزا غلام قادیانی اب ان کو نہیں آنا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں پر انہوں نے حضرت ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی علیہ رحمہ کو جو الزام دیا ہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ کی وفات کے قائل ہے، حالانکہ میں آپ احباب سے درخواست کروں گا، حضرت ابن تیمیہ الحرانی علیہ رحمہ کی بہت ساری کتب جو ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر ہے، بازار کے اندر دستیاب ہے، اور علماء نے ان کتابوں کو زیر بحث لایا ہے، اب وہ مطبوع بھی ہے۔ انہی کتابوں میں ایک مایہ ناز کتاب حضرت ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی علیہ رحمہ کی فتویٰ، مجموع الفتاوی، فتاوی ابن تیمیہ الحرانی علیہ رحمہ، فتاوی کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 229، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 329، یہ چونکہ بیروت سے چھپا ہے، سعودیہ سے چھپا ہے، اس کے صفحہ نمبر 329 پہ حضرت ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں لیکن سعید عیسیٰ
इला समाई बिरूहिही व जसदिही, लाकिन सईद ईसा, या इसको मजहूल भी पढ़ेंगे, सईद ईसा इला समाई बिरूहिही व जसदी। लेकिन सही बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको आसमान पे चढ़ाया गया अपने रूह और अपने मुबारक जिस्म के साथ। इसका मतलब हजरत इब्न तैमिया अलैहि रहमा इस अकीदे पे मुत्तफिक है और इस अकीदे को बयान कर रहे हैं अपनी किताब मजमुउल फतावा जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 329। लाकिन सईदा या लाकिन सईदा ईसा, हजरत ईसा को चढ़ाया गया, उनको उठाया गया इला समाई आसमान पर बिरूहिही व जसदी, अपने मुबारक रूह और मुबारक जिस्म के साथ। ये तो हजरत इब्न तैमिया अलैहि रहमा की एक मशहूर और मारूफ किताब है। दूसरी किताब हजरत ने लिखी है बयान तलबीसिल जहमिया। बयान तलबीसिल जहमिया ये बेरूत से छपी है और ये लिबनान से भी छपी है। इस किताब के जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 457 पे, सफ़ा नंबर 457 और जिल्द चौथी जिल्द पे सफ़ा नंबर 457 पे हजरत इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा फरमाते हैं व अजमअतिल उम्मत अला अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल, कि उम्मत मुस्लिमा का इस बात पे अकीदा इत्तिफाक है और इत्तिहाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रफ़ा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इला समा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पे लिया है और आसमान पे पहुंचाया है। तो ये दूसरी इबारत है हजरत इब्न तैमिया अलैहि रहमा की बयान तलबीसिल जहमिया, एक किताब है और ये मुस्तकिल तौर पर भी ये किताब अलग तौर से मिलती है और बाज़े उलमा ने, बाज़े मुहक्किकीन ने तो इस पर बहुत सारे मजबूत हाशिए भी चढ़ाए हैं। तो बहरहाल उनमें से एक मजबूत किताब भी है। दूसरी एक तीसरी किताब है जिया, बड़ी मशहूर किताब है तो वो छोटी सी किताब, ज्यादा मोटी भी नहीं है लेकिन बड़ी इल्मी किताब है। जियारतुल कुबूर वल इस्तिंजाज बिल कुबूर, सफ़ा नंबर 69 पे हजरत शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा फरमाते हैं व ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा नज़ल मिनस समाई इन्नमा यहकुमु फीहिम बिकिताबि रब्बिहिम व सुन्नति नबिय्यिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबरहुम बिनुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिनस समाई। कितनी मशहूर और कितनी वाज़ेह और गैर मुबहम इबारत है। मुझे समझ नहीं आता कि मिर्जा गुलाम कादियानी को इन झूठों से क्यों इतना ज्यादा रिश्ता और इन झूठों से क्यों इतना ज्यादा मोहब्बत पड़ा हुआ था कि मिर्जा कादियानी अपने झूठे आकाओं, अपने यहूद नसारा की पैरोकारी करते हुए बार बार हर सफ़े पे झूठ बोलना उनकी आदत बन चुकी थी। और मेरे दोस्तों, झूठा कभी मोमिन नहीं हो सकता कि जाए कि उस झूठे को नबी माना जाए। तो मिर्जायत से भी हम दरख्वास्त करते हैं आप मिर्जा गुलाम कादियानी को पढ़ें और आप देखें कि उन्होंने जिंदगी के अंदर कितने सारे झूठ बोले हैं और झूठ बके हैं। तो इस इबारत के अंदर जियारतुल कुबूर वल इस्तिंजादी बिल कुबूर सफ़ा नंबर 69 पे, ये भी दारुल किताब बेरूत से ये किताब छपी है और जो है लिबनान के अंदर भी ये किताब दस्तयाब है और हमारे बरसगीर हिंद पाक के अंदर भी इसके चंद नुस्खे मौजूद हैं कि चंद मकातिब ने इस किताब को जो है शाया और तबा किया है। तो दूसरी बात यह है कि आप हजरात जो है चंद उलमा हैं, हुफाज भी है, इस वक्त जो है इंटरनेट का दौर है, इनकी PDF फाइल बाज़ाब्ता तौर पर दस्तयाब भी है। आप चाहे तो हमसे भी उन चीज़ों को जान सकते हैं और ले सकते हैं। तो अजीज मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आप अहबाब से कि ये इबारत बड़ी मारूफ है और बड़ी वाज़ेह है, गैर मुबहम है। दो टोक अल्फाज में हजरत शेखुल इस्लाम अलैहि रहमा बड़ी इबारत वाज़ेह फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान से नाजिल होंगे इन्नमा यहकुमु फीहिम बिकिताबि रब्बिहिम, कि जब वो आसमान से नुज़ुल फरमाएंगे तो मुसलमान उम्मत के दरमियान अल्लाह की किताब से लोगों के दरमियान फैसला करेंगे। व सुन्नत नबिय्यिहिम, और हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और उनकी सुन्नत और उनके दीन और उनके अहकाम और शरीयत को सामने रखकर हमारे दरमियान फैसला फरमाएंगे। क्यों? अखबरहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी है और ये फैसला सुनाया है। जैसे कि अहादीस के अंदर तकरीबन 100-150 आदद की अहादीस है जो अहादीस की कुतुब के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को
بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا صعود سما ہوا ہے، آسمان پہ چڑھاؤ، اور قرب قیامت کے اندر ان کا نزول اور ان کا اتراؤ ہوگا زمین پہ، اور باضابطہ طور پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے، شریعت کے مطابق فیصلہ سنائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ الحرانی علیہ رحمہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اخبرہم بنزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام من السماء، حضور نے امت کو، صحابہ کو اور پوری امت کو یہ خبر بتائی ہے اور یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو یہ چند 3 عبارات جو ہمارے مطالعے کے اندر ہے، جو ہم نے اکابرین سے پائی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے اپنے کتب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے کو بیان کیا ہے اور اس عقیدے کو تسلیم کیا ہے، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع بھی بتلایا ہے، اور جو امت کے اجماعی مسئلے کا منکر ہو، یقیناً علماء امت نے، متکلمین اسلام نے اس شخص کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ابن تیمیہ کے بارے میں مرزا قادیانی نے جھوٹ بکا اور بولا ہے، اسی طریقے سے اس نے اپنی کتب کے اندر جگہ جگہ دیگر علماء، ائمہ اور مفسرین و متکلمین کا نام لیا ہے، بس اپنے حوارین کو، اپنے معتقدین کو کچھ دیر کے لیے اطمینان دلانے کے لیے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہر ایک بات میں جھوٹے ثابت ہوئے، ہر ایک بات میں۔ لہذا میرے تو آخر میں بھی یہی عرض کروں گا کہ اس ہفتہ وار درس کے اندر اور اس اجتماع کے اندر آپ لوگ کوشش کریں جو ہے وقت پہ آیا کریں۔ اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔